نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم سب پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ میننگز الحمدللہ ہم کر چکے پچھلے سبق میں۔ عربک کا ورڈ صرف ایک ہے ہمارے پاس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خطوات، قدموں کی، یہ ورڈ ہمارے پاس عربک کا استعمال ہوا، باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ یہاں پر کون سا ذکر ہو رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہت ہی گندی، غلیظ، قبیح قسم کی جو تہمت لگی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہی واقعہ آگے چل رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بلا شبہ وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ فضل ہوتا تم پر اللہ کا اور نہ اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یزکی وہ پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلا اور نہ، یأتل وہ قسمیں کھا لے، اول الفضل فضل والے، منکم تم میں سے، والسعہ اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربی کہ وہ سب دیں قرابت والے، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور سب ہجرت کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفوا اور چاہیں کہ وہ سب معاف کر دے، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ سب درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں وہ سب پسند کرتے کہ وہ بخش دے اللہ تم کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یتبی، اتباع، تابع، متبع اور متبع سنت، اتباع سنت۔ یامرو امر، عامر، مامور، بالفحشاء فحش، فحاشی اور فواحش، المنکر منکر، منکرات نہی عن المنکر، فضل فضل، فضیلت، فاضل اور افضل، زکوٰۃ تزکیہ نفس اور زکوٰۃ، ابداً ابد الآباد، یشاء ماشاء اللہ، انشاء اللہ اور مشیت الہی، سمیع سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور محفل سماع، اولو العزم اولو العلم، السعتی وسعت، توسیع اور وسیع و عریض، المہاجرین مہاجرین، ہجرت مہاجر، القربہ قرب، قریب، مقرب اور تقرب، یعفو معاف کرنا، عفو درگزر، تحبون حب حبیب، محب اور محبت، یغفرہ مغفرت، استغفار اور استغفر اللہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے۔ یأتل قسم کھا لیں، یؤتو وہ دیں، یصفحوا وہ درگزر کریں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ نہ کریں، ان کے ساتھ نہ ملائیں، کہ تم نہ کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو کوئی پیروی کرے شیطان کے قدموں کی۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا، پہلے حکم دیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی،
تو بلا شبہ وہ بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے، کہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ یعنی یہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے کفار و مشرکین کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدفعلی کی ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریائی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ان پر الزام لگا رہے ہو وہ محض شیطان کی پیروی کرنے والی بات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم نہ کرتا تو سارے ہی شیطان کی پیروی کرتے اس کے قدموں کی، اور بلا شبہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی ان کی پاکی کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ مستہ غالباً نام تھا ان صحابی کا، اور ان کے گھر کی گزر بسر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینے پر، ان کے خرچہ اٹھانے پر چلتی تھی۔ تو حضرت اس صحابی نے بھی نعوذ باللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزامات لگے تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہت بری لگی، ناگوار گزری کہ اور تو کوئی بات کرتا تو کی جا سکتی تھی، لیکن یہ شخص جس کے گھر کا کرتا دھرتا ہی میں ہوں، اس نے بھی میری بیٹی پر بات کی۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کو کوئی خرچہ اور کسی طرح کا بھی اس کو پروٹیکشن نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ نہ قسمیں کھا لیں تم میں سے فضل اور فرصت والے، یعنی جو تم میں سے اہل فضل ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، وہ قسمیں نہ کھائیں، اور نہ کہ وہ نہیں دیں گے کس کو، قرابت والوں کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ اور پھر آگے کیا کہا گیا اس آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ درگزر کریں، اور پھر کس لیے معافی اور درگزر کی بات کی کہ نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ بخش دے تم کو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم معاف کرو اور درگزر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ آگے دیکھیے، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کہ دیکھیں اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کو ان کے قصور، ان کی غلطیاں معاف کر دو، اور ان پر قسمیں نہ کھا کے بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں ان کو دینے کی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو تم ان کو دیتے رہو۔ ان الذین یرمون، بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں سب، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بے خبر ہیں، المؤمنات مومن عورتوں پر، لعنوا سب لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ غفور مغفرت، استغفار استغفر اللہ، رحیم رحم رحمت مرحوم، الغافلات غافل غفلت اور تغافل، المؤمنات مومن ایمان اور امن، لعنوا لعنتان لعنت لعین ملعون، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، عظیم اجر عظیم، معظم تعظیم، تشہد شاہد شہید شہادت اور مشہود۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یرمونا جو تہمت لگاتے ہیں، محصنات پاک دامن، یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، یعنی ایسی عورتوں پر جنہیں برائی کرنے کا، اس طرح کی برائیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برائیاں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے والوں کے متعلق، اور الزام بھی کوئی عام نہیں، بہت بڑا اور کبھی، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی برائیوں سے پاک تھیں، ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا اس طرح کی برائیوں کی کہ کس طرح کی جا سکتی ہے۔ امی عائشہ دنیا کی وہ ماں ہیں ہماری، جن پر ہم دنیا کی ہماری ساری مائیں قربان،
ان کے پاؤں کی خاک پر ہم سب مائیں قربان، اور وہ تو اس طرح کے معاملات سے بے خبر تھیں، یہ دشمنوں کی اور شیطان کی چال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو نیست و نابود کر دیا، ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امی عائشہ جیسی پاکیزگی والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کی عصمتیں محفوظ رہیں اور سب شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہیں زندگی میں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔